وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ختنہ جسے عام طور پر ہمارے بر صغیر میں ہندوستان و پاکستان وغیرہ میں مسلمانی کہہ دیتے ہیں، جبکہ ختنہ کو مسلمانی کہنا درست نہیں ہے۔ ختنہ ایک شرعی عمل ہے، صرف اسی وجہ سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ اپنے یہاں بڑا مشہور شعر ہے، مسلمانی میں طاقت خون کے بہنے سے آتی ہے، کیونکہ جب ختنہ کرتے ہیں اسے مسلمانی کہتے ہیں تو ختنے میں خون بہتا ہے۔ تو بہرحال ختنہ بہت سارے غیر مسلم بھی کرواتے ہیں، اسی لیے اسے مسلمانی نہیں کہنا چاہیے، اسے ختنہ ہی کہنا چاہیے جو اس کا شرعی نام ہے۔ یہ تو رہی ایک تنبیہ۔ دوسری بات یہ کہ ختنہ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بعد کے انبیاء کی سنت ہے، چنانچہ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث آئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کے بعد، یعنی 80 سال کیا اور قدوم کے مقام پہ ختنہ کیا۔ ایک معنی یہ ہوتا ہے حدیث کا۔ دوسرا معنی یہ بھی بنتا ہے کہ کیا کہتے ہیں، کلہاڑی ہوتی ہے، اس سے ختنہ کیا۔ تو قدم کے معنی کلہاڑی بھی ہوتی ہے، بڑھئی جسے استعمال کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے ختنہ کیا یا اس مقام پہ ختنہ کیا، تو دونوں معنی اس حدیث کا بنتا ہے۔ اور یہی معنی کہ کلہاڑی سے ختنہ کیا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے راجح قرار دیا ہے، کیونکہ ابو یعلا میں اس طرح کی ایک روایت میں اس کی تفصیل آتی ہے، واللہ عالم۔ بہرحال ختنہ کے لیے کوئی عمر مقرر نہیں ہے، اور اس مسئلے میں راجح بات یہ ہے کہ ختنہ مردوں کے لیے فرض اور عورتوں کے لیے سنت ہے۔ اور اس میں فرق کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ مردوں کا جب ختنہ کیا جاتا ہے تو اس سے طہارت میں فائدہ ملتا ہے، اور طہارت صلاح کی ایک شرط ہے، اور اگر مردوں کا ختنہ نہ ہو تو طہارت پوری طرح سے نہیں ہو پاتی ہے۔ اور جہاں تک عورتوں کا مسئلہ ہے تو اس میں طہارت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے اسے اہل علم نے مستحب قرار دیا ہے۔ اور ختنے کے وقت کے اور عمر کے تعلق سے کوئی عمر اور وقت متعین نہیں کیا گیا ہے، جب اس کی سہولت ہو۔ یہ مسلمانوں کو اس مسئلے میں آزاد چھوڑ دیا گیا ہے کہ اپنے سہولت کے اعتبار سے جب چاہیں وہ ختنہ کر سکتے ہیں، لیکن بلوغت سے پہلے ہو جانا چاہیے، کیونکہ بالغ ہونے کے بعد صلاح فرض ہوتی ہے، اور صلاح کے لیے طہارت کی ضرورت ہوتی ہے، اور طہارت ختنہ کے ذریعے ہی کامل طہارت ہو پاتی ہے۔ اس لیے بلوغت سے پہلے ختنہ کر لینا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔